باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے قضیہ حملیہ کی. قضیہ حملیہ میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. قضیہ حملیہ کی تعریف کیا ہے؟ پہلے تو قضیہ سمجھ گیا نا. ایک جملہ خبریہ کیا کہلاتا ہے؟ قضیہ کہلاتا ہے. صحیح ہے. اسی لیے جو خبر کی تعریف تھی اس خبر کی تعریف یاد ہے؟ الجملۃ التامہ. تامہ کا ہے نا. تامہ کس کو کہتے ہیں؟ مفیدہ. جملہ مفیدہ. الجملۃ التامۃ التي تحتمل الصدق والکذب. تو وہی قضیہ ہوتا ہے. اور قضیے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. حملیہ کی تعریف کیا ہے؟ حملیہ کی تعریف ہے ثبوت شیء لشیء، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے لیے کیا کرنا؟ ثابت کرنا. جیسے ہم نے کہا علی ناجح. علی ناجح. اب یہاں پہ دیکھیے علی ناجح میں نجاح کو ہم نے کس کے لیے ثابت کیا؟ علی کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ یا نفی شیء کیا ہے؟ اور دوسری تعریف نفی شیء عن شیء، کسی چیز سے کسی چیز کی کیا کرنا؟ نفی کرنا. جیسے آپ نے کہا زید لیس بناجح. زید کامیاب نہیں ہے. آپ نے نجاح کی نفی کی کس سے؟ زید سے. یہاں تین ارکان ہوتے ہیں. ایک ہے المحکوم علیہ، ایک ہے محکوم بہ، اور ایک ہے تیسرا کیا ہے؟ نسبت. نہ الحکم میرا خیال سے. محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے. نجاح کا حکم کس پر لگا ہے؟ علی پر. وہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ موضوع. جس سے حکم لگایا جاتا ہے وہ کون ہے؟ نجاح. یہ کیا ہے؟ محمول. اور ان دونوں میں جو ربط پایا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی علی پر نجاح کا حکم لگانا یہی کیا ہے؟ نسبت. اس کو کیا بولتے ہیں؟ نسبت. آئیے تطبیق عبارت کرتے ہیں. موضوع اور محمول. ناجح نسبت ہوا. ناجح نسبت نہیں ہے، نجاح کی نسبت علی کی طرف. یہاں بظاہر کوئی حکم ویسی نسبت نہیں ہے جو دونوں میں ربط پیدا کر رہی ہو. یہ صیغہ جملے کی سیاغت ہی اس میں کیا پیدا کر رہی ہے؟ ربط پیدا کر رہی ہے. صحیح ہے. تو دونوں میں تو نجاح تو کیا ہے؟ یہ ناجح کیا ہے؟ محمول ہے. اور اس کا حکم ہم جو لگا رہے ہیں کس پر؟ علی پر. صحیح ہے. یہی کیا ہے؟ نسبت. علی نسبت ہے. علی بھی نسبت نہیں ہے. علی تو موضوع ہے. اس کا جو حکم حکم لگانا وہ نسبت یہاں ظاہر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نسبت ظاہر میں نہیں ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے دس از اے بک، تو وہاں پہ از دکھ رہا ہے. عربی میں دکھتا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جملے کی سیاقت میں موجود ہوتا ہے. انت طالب، تم طالب علم ہو. اب اس میں ایک ربط ہے لیکن ہمیں ربط دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسی رابط کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں. دیکھیے مولانا الحملیۃ، کل قضیے کے بارے میں پڑھ لیا تھا ہم نے. آج دیکھیے حملیہ کسے کہتے ہیں. قضیہ حملیہ، چونکہ حملیہ قضیے کی کیا ہے؟ قسم ہے. قضیہ یا تو کیا ہوگا؟ حملیہ یا شرطیہ. صحیح. ادات شرط پایا جائے گا تو شرطیہ، نہیں پایا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ حملیہ کہیں گے. تعریفها یعنی تعریف الحملیت. قضیہ حملیہ کس کو کہیں مولانا؟ ہی ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء. ہی ما حکم فیہا جس میں حکم لگایا جائے بثبوت شیء لشیء کسی چیز کو کسی چیز کے ثابت کرنے کا.
ہی ما حکم فیہا، جس میں حکم لگایا جائے بثبوت شیء، کسی چیز کے ثابت ہونے کا، لشیء، کسی چیز کے لیے، یعنی کسی شے کو کسی چیز کے لیے ثابت کرنے کا حکم لگایا جائے، او نفی شیء، یا کسی چیز کی نفی کرنا، عن شیء، کسی چیز سے۔ جیسے دیکھیں خالد حاضر، یہ کس کی مثال ہے؟ خالد حاضر، یہ ثبوت شیء لشیء کی مثال ہے، سمجھ رہے ہو شارف صاحب؟ ہاں، خالد حاضر میں ثبوت شیء لشیء، اس کی مثال دی جا رہی ہے یہاں۔ اور طالب لیس بغائب، طالب غائب نہیں ہے، یہاں نفی شیء عن شیء، صحیح ہے، کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں کسی چیز سے۔ کس کی نفی کی گئی یہاں؟ غیاب کی نفی کی گئی، کس سے؟ طالب سے۔ یہاں حضور کو ثابت کیا گیا کس کے؟ خالد کے لیے۔ کہہ رہے تتألف القضیۃ الحملیہ من ثلاثۃ ارکان ہی، قضیہ حملیہ مل کر بنتا ہے 3 ارکان سے، اور وہ کیا ہے؟ المحکوم علیہ، یعنی جس پر حکم لگایا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَيُسَمَّى الْمَوْضُوعَ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے۔ المحکوم بہ، یعنی جس کے ذریعے حکم لگایا جائے، وَيُسَمَّى الْمَحْمُولُ، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمول کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے الحکم، اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وَيُسَمَّى النِّسبَةُ، اسے ہم نسبت کہتے ہیں۔ فَفِي الْمِثَالَيْنِ، اب یہ کہ تطبیق کیسے کر رہے ہیں؟ فَفِي الْمِثَالَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْن، مثالین المتقدمتین، متقدمتین کا اعراب کیا ہے غلام علی صاحب؟ اعراب پوچھا بیٹا، تثنیہ اعراب نہیں ہے۔ کیا واقع ہو رہا ہے؟ موصوف ہے کہ صفت ہے؟ کیا کرتے ہو؟ صفت ہے۔ فَفِي الْمِثَالَيْنِ الْمُتَقَدِّمَتَيْن، یعنی گزری ہوئی دونوں مثالوں میں۔ اب دیکھیے مولانا کون کون سی موضوع کیا ہے؟ خالد اور طالب۔ پہلا مثال کیا تھی ہماری؟ خالد حاضر طالب لیس بغائب، تو پہلے میں موضوع کون ہے؟ خالد، دوسرے میں موضوع کون ہے؟ خالد، ارے طالب۔ اب محمول دیکھیں، جملہ کیا تھا؟ خالد حاضر اور طالب لیس بغائب، تو محمول کیا ہے وہاں پہ؟ ایک حاضر محمول ہے اور ایک غائب محمول ہے۔ نسبہ کیا ہے مولانا؟ دیکھیے کہا فی المثال الاول، پہلی مثال میں ثبوت الحضور لخالد، حضور کا ثابت کرنا خالد کے لیے۔ فی المثال الثانی، دوسری مثال میں نفی الغیاب عن طالب، غیاب کی نفی کرنا کس سے؟ طالب علم سے۔ تو پہلے میں نسبت ثبوت الحضور خالد کے لیے، دوسرے میں نسبت کیا ہے؟ غیاب کی نفی طالب علم سے۔ شرطیہ کو سمجھ لے مولانا، قضیہ شرطیہ کیا ہوتا ہے؟ قضیہ شرطیہ میں اصل میں 2 قضیے ہوتے ہیں۔ کتنے قضیے؟ 2 قضیے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دو جملہ اصلی کیا ہے؟ اشرقت الشمس، اشرقت الشمس ایک جملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فعل اور فاعل، فعل فاعل سے کیا ہو جاتا ہے؟ جملہ۔ تو قضیہ ہے، قضیہ تامہ بھی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ النہار موجود، مبتدا خبر ہے دونوں،
فالنہار مبتدا موجود خبر. تو یہ بھی جملہ کیا ہے؟ مفیدہ ہے. دو قضیے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ وہ قضیہ الگ ہے اور یہ قضیہ الگ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ دو قضیوں کے درمیان نسبت پیدا کرتا ہے. قضیہ حملیہ میں کیا ہو رہا تھا؟ ایک موضوع ایک محمول اور ان کے درمیان نسبت تھی. یہاں دو الگ الگ قضیے ہیں قضیہ شرطیہ میں اور ان کے درمیان ادات شرط کیا کرتا ہے؟ نسبت پیدا کر دیتا ہے. ایک یہاں پہ ہم نے پڑھایا اذا اشرقت الشمس اور یہاں بڑھا دیا فا فالنہار موجود کہ جب سورج طلوع کرتا ہے تو دن موجود ہے. واضح؟ تو اس نے ان ادات شرط نے کیا کیا؟ دو قضایا کے درمیان نسبت کو پیدا کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تعریف کو، مزید بات واضح ہو جائے گی. تعریف ہوا مولانا شرطیہ کی ہی ما حکم فیہا، جس میں حکم لگا جائے وجود نسبت، نسبت کے موجود ہونے کا، بین قضیت و اخرى، ایک قضیے اور دوسرے قضیے کے درمیان. اخرى یعنی دوسرے، ایک قضیے اور دوسرے قضیے کے درمیان کیا کرنا؟ نسبت کے موجود ہونا. او عدم وجود نسبت بینہما، یا ان دونوں کے درمیان نسبت کا موجود نہ ہونا. مثلا دیکھیے ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. تو یہاں پہ دیکھیے دونوں قضیوں میں نسبت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. دوسرے قضیے میں دیکھیے کیا کیا انہوں نے؟ نفی و عدم وجود نسبت بینہما، دونوں کے درمیان نسبت موجود نہیں ہے. کہہ رہے لیس کلما دق الجرس، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجائی جائے فقد حان وقت الدرس، کیا ہو گیا؟ درس کا وقت ہو گیا. ہو سکتا ہے ناشتے کی گھنٹی بجی ہو سکتا ہے جمع ہونے کی گھنٹی بجی ہو سکتا ہے انٹرول کی گھنٹی بجی ہو. کہہ رہے لیس کلما دق الجرس، ضروری نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجائی جائے فقد حان وقت الدرس، تو درس کا وقت ہو گیا. اب یہاں بھی دو قضیے ہیں، ان دو قضیوں کے درمیان نسبت ہے یا نہیں ہے؟ نسبت موجود نہیں ہے. تعریف کیا کہہ رہی ہے ہمیں؟ ہی ما حکم فیہا بوجود نسبت، کہ جس میں حکم لگایا جائے نسبت کے موجود ہونے کا، بین قضیت و اخرى، ایک قضیہ اور دوسرے قضیے کے درمیان. او عدم وجود نسبت بینہما، یا نسبت کا موجود ہونے کا حکم نہ لگایا جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت موجود نہیں ہے. جیسے لیس کلما دق الجرس، ایک ہے ایک قضیہ آئی ہے. لیسا کو اگر ہٹا دیں گے کلما دق الجرس، جب بھی گھنٹی بجتی ہے، فقد حان وقت الدرس. تو لیس کلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جب بھی گھنٹی بجے تو کیا ہو؟ درس کا وقت ہو. دق الجرس مولانا فعل مجہول ہے، وہ نائب فاعل ہے، جملہ مکمل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حان وقت الدرس جملہ مکمل ہے نہیں ہے، لیکن اس نے کیا لیس کلما نے کیا کیا؟ دونوں کے درمیان وجود نسبت کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. صحیح ہے، لفظ کر دیا اس کو. اتنا سمجھ میں آیا؟ کیوں غلام علی صاحب؟ تعلیف ہوا مولانا. دیکھیے جیسے قضیہ حملیہ میں کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے قضیہ حملیہ میں کیا ہو رہا تھا؟ موضوع اور محمول. یہاں ہوتا مقدم اور تالی. مقدم یعنی پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا. صحیح ہے؟ تو پہلے کیا ہوگا؟ سورج کا طلوع ہونا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مقدم. سورج طلوع ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دن موجود ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تالی. صحیح. اس کے وجود کے لیے اس کا پایا جانا کیا ہے؟ شرط ہے نا. تو بنا سورج نکلے دن ہو جائے گا؟ دن نہیں ہونے والا ہے. آئیے دیکھیے مقدم و تعلیف. المقدم کہہ رہے تعلیف یعنی تعلیف الشرطیہ. شرطیہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ کہہ رہے ہیں تتألف القضیۃ الشرطیہ، قضیہ شرطیہ مل کر بنتا ہے. تتألف یعنی مل کر بنتا ہے. من ثلاثت ارکان، تین ارکان سے. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا مقدم،
مقدم دیکھیے کیا ہے، وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ أَشْرَقَتِ الشَّمْسِ، صحیح ہے، پہلی مثال میں کیا ہے أَشْرَقَتِ الشَّمْسِ، اور فی المثال الثانی دق الجرس، تالی کیا ہے وَهُوَ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ النَّهَارُ موجود، یہ تالی ہے، اور فی المثال الثانی قد حان وقت الدرس۔ اور رابطہ دیکھیے کیا مولانا، محمول میں ہم نے کیا کہا تھا، نسبت جو وہاں موجود ہے جو ظاہر میں نہیں ہے، رابطہ یہاں کیا، وہی الادوات الربط، وہ ادوات جو ربط پیدا کریں، کاذا کذا و کاذا و فا، اذا اور فا، اذا اشرقت الشمس فالنہار، تو اذا اور فا جو آ رہا ہے یہ کیا ہے، رابط ہے، فی المثال الاول کلما والفا فی المثال الثانی، صحیح۔ اب دیکھیں قضیہ دیکھیے، آپ پوزیٹیو نیگیٹو تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کیوں مولانا، پوزیٹیو نیگیٹو جانتے ہیں، مثبت منفی جانتے ہیں؟ تو ہم نے جب ادات سلب آ جاتا ہے کہیں پہ، ہم نے دو قضیے آپ کو لکھ کے دکھائے تھے، جو ابھی کتاب میں ذکر ہوا ہے کیا ہے، خالد حاضر، یہی ہے نا، خالد حاضر، خالد حاضر، اس میں ادات سلب آیا ہے کہیں؟ ادات سلب یعنی نفی والے ادات، لا لیسا ما، کچھ نہیں ہے نا، اس کو بولا جاتا ہے کیا، موجبہ، کیا کہیں گے، موجبہ۔ قضیہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ، جیسے قضیہ حملیہ ہوتا ہے تو حملیہ موجبہ ایڈ کر دیں گے اس کو، یہ حملیہ بھی ہے اور موجبہ بھی ہے، اور یہی ہم نے کہا خالد، ٹھیک ہے، لیس بحاضر یا بغائب، یہ قضیہ کیا ہے، سالبہ ہے، لیسا کیا کر رہا ہے اس کو، موجبہ سے سالبہ میں کنورٹ کر دے رہا ہے، یعنی یہ نیگیٹو سینٹینس ہے یا نہیں ہے انگلش کا، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، سالبہ۔ تو یہ موجبہ اور سالبہ یہ دونوں کی قسم ہے۔ پہلی تقسیم قضیے کی ہم نے کی، پہلی قضیہ حملیہ کی کیا، یا تو کیا ہوگا، موضوع، محمول اور ارکان جو اس کے رابط، ہم نے شرطیہ میں کہا مقدم، تالی اور رابط، صحیح۔ ایک تقسیم ہم نے کیا کر دی اس کی، موجبہ اور سالبہ۔ اب یہ چاہے حملیہ ہو یا شرطیہ، صحیح ہے، دونوں یا تو موجبہ ہوں گے یا سالبہ ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں تقسیم القضیہ، قضیہ کی دوسری قسم ہے، کہہ رہے ہیں وَتَنْقَسِمُ الْقَضِيَةُ حَمْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَرْطِيَّةً، صحیح ہے، قضیہ تقسیم ہوتا ہے چاہے حملیہ ہو یا شرطیہ، اِلَى قِسْمَيْنِ، کتنے قسموں میں، دو قسموں میں، هُمَا الْمُوجِبَةُ وَالسَّالِبَةُ، اور وہ کیا ہے، موجبہ اور سالبہ ہے۔ موجبہ کس کو کہیں گے، کَهِيَ الْقَضِيَةُ الْمُثْبَتَةُ، صحیح ہے، وہ مثبت کیا کہتے ہیں، موجبہ کہتے ہیں، جیسے الْمَدْرَسَةُ كَبِيرَةٌ، مدرسہ بڑا ہے، یا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجودون۔ سالبہ کس کو کہیں گے، کہہ رہے ہیں ہی القضیۃ المنفیہ، نگیٹو قضیہ مولانا، جیسے خالد لیس بغائب، خالد غائب نہیں ہے، یا لیس کلما دق الجرس فقد حان وقت الدرس، صحیح ہے، یہ بھی کیا ہے، سالبہ ہے۔ اب انشاءاللہ کل ہم لوگ اس کو پڑھیں گے کہ موضوع کے اعتبار سے اقسام حملیہ، والحمدللہ رب العالمین۔